ہمارا جو لیکچر ہے دیٹ از اباؤٹ بیچلرز ڈیلیما. ٹھیک ہے، بیچلرز کے یعنی کنواروں کے کیا مسائل ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اینڈ دیٹ از ایکچولی بیسڈ آن دا کنفرمڈ بیچلرز. یعنی کنفرمڈ بیچلر سے مراد وہ بیچلرز ہیں جن کی شادی کی ایج جو ایک نارمل ایج ہے دیٹ از 20s تک حد ہو جانا، یعنی ٹین ایج میں یا 20s میں. تو جو مور دین یعنی کہ 30-35 ایج سے ابو جن کی ایج ہے ان لوگوں کو ان کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے دیٹ از کنفرمڈ بیچلر. تو کنفرمڈ بیچلر کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ پتہ نہیں اب ان کی شادی ہوگی بھی یا نہیں. تو رائٹر نے کامنٹ کیا ہے ان کے ڈفرینٹ ایشوز پہ، ان کے ڈفرینٹ پرابلمس پہ. ٹھیک ہے، اب ہم انہیں ون بائی ون دیکھیں گے. سب سے پہلے تو اس نے ان کی اگزامپل دی ہے. اس نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال جو ہے نا وہ ایک سرکس میں کرتب دکھانے والے سے کوئی کم نہیں ہے. جو سرکس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک ایکروبیٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے ایک رسی کے اوپر کھڑا ہوا، وہ ایک کرتب یہ دکھاتا ہے کہ نہ ہی وہ رائٹ سائڈ پہ گرتا ہے نہ ہی لیفٹ سائڈ پہ، یعنی وہ جھولتا رہتا ہے. کیپ سوئنگنگ اینڈ کیپس ٹرائنگ ٹو مینٹین ہز بیلنس سم ہاؤ. کبھی ادھر کو جھکتا ہے ہمیں لگتا ہے ابھی گر جائے گا، پھر ادھر کو جھکتا ہے ایک دم پھر بچ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں نا یہ لو اور میرج کے درمیان جھولتے ہی رہ جاتے ہیں. کبھی ان کو لگتا ہے یار فلاں بندی سے محبت ہو گئی بس اب ہماری شادی ہو جائے گی، لیکن وہ پھر ہو سکتا ہے اس کی شادی کہیں اور ہو جائے، اور پھر یعنی جیسی شادی کی طرف جھکنے لگے تھے پھر واپس آ گئے. پھر کہیں محبت ہوئی، لگتا ہے کہ اب یہاں شادی ہو جائے گی، پھر وہاں سے الٹ کے دوبارہ دوسری طرف. یعنی کہ یہ بیچارے کسی بھی اینڈ پہ پرماننٹلی اسٹے نہیں کر پاتے. تو دے کیپ سوئنگنگ بٹوین لو اینڈ میرج. تو ان کا ایک تو یہ پرابلم. دوسرا پھر وہ ان کے ایشوز بتاتا ہے، رائٹرس پہ کامنٹ کرتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت سے سائیکولوجیکل، فزیکل اور ان کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ فزیکل ایلمنٹس کا شکار رہتے ہیں. رائٹر کہتا ہے کہ یہ باہر کا کھانا کھا کھا کے، چونکہ گھر میں کوئی کھانا بنانے والی نہیں ہوتی تو باہر کا کھانا کھا کھا کے ان کا اسٹمک جو ہے اکثر ہی اپسٹ رہتا ہے، اور یہ بس یہ اسی توقع میں رہتے ہیں کہ کوئی پرفیکٹ سی ایک انہیں لائف پارٹنر ملے گی جو ان کا گھر سنبھالے گی، جو ان کے سارے کام کرے گی. ان کے خوبصورت سے کرٹنس ہوں گے گھر میں لگے ہوئے، ان کے کپڑوں کو واش کرنے والی، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والی. یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. تو دے آر جسٹ لائک ڈے ڈریمرز جو یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ان کا ڈریم ہے اٹ نیور کمز ٹرو. تو ایک تو ان کے یہ ایشوز بہت زیادہ ہیں، ان کی سائیکولوجیکل ایشوز. اور پھر یہ ان کے بارے میں ایک اور وہ بات بتاتا ہے کہ ویسے فائنینشلی بڑے اسٹیبل ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس پہ وہ پیسے خرچ کریں. تو جیسے کہ ویسٹرن کلچر ہے جی کہ آپ ٹیمپریریلی آپ فرینڈس بن جاتے ہیں جی. بوائز اینڈ گرلس جو ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو کلچر ان کا ہے جو کہ نہ ہمارے مذہب میں ہے اور نہ ہی ہمارے کلچر میں ہے اور ہمیں بالکل زیب بھی نہیں دیتا. لیکن چونکہ لٹریچر کا ایک پیس ہے، یہ پیس آف لٹریچر ہے یہ ایسے، تو جو کچھ اس میں کہا گیا ہم اس کو ایز اٹ از ڈسکس ضرور کریں گے، لیکن اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں گے کہ یہ ہمارے کلچر کی بات نہیں ہے اور ہم نے اس کو فینٹیسائز نہیں کرنا. تو خیر پروسیڈ کرتے ہیں اس کو یہاں سے. تو ایک تو اس نے اس کے ایشوز بتائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے یہ ان کی بہت سی گرل فرینڈز ہوں گی، بہت سی فرینڈ شپس ہوں گی، ریلیشن شپس ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی دے اینڈ اپ ود نتھنگ. شادی ہی نہیں ہوتی اور اسی طرح ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے. ان کے پرابلمس ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں. اچھا، اب پھر اس کے بعد رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے یہ سب کچھ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. مطلب شادی الٹیمیٹلی کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی تو ان کی بیڈ لک ہو جاتی ہے کہ جی جن سے ان کو محبت ہوتی ہے اس کی شادی کہیں ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر ان کا اپنا پرابلم یہ ہے کہ یہ پرفیکٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ بہترین لائف پارٹنر ملے جس میں یہ کوالٹیز ہوں. تو اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے ان کی کنفرمڈ بیچلر ہونے کی ایک ریزن ان کی اپنی آئیڈیلزم بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کے وہ پیرامیٹرز جن کو یہ چاہتے ہیں کہ ان پیرامیٹرز کے مطابق ہی انہیں کوئی پارٹنر ملے. اس کے بعد موو کرتا ہے رائٹر ان تمام کامنٹس پہ، ان تمام ریمارکس اور ان تھنکنگس پہ جو ایک بیچلر کے لیے، ایک اس قسم کے کنفرمڈ بیچلر کے لیے باقی لوگ رکھتے ہیں. اب وہ باقی لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی بڑے مزے کے پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سوشل گیدرنگ ہے، وہاں پہ تمام لوگ ہیں، ظاہر ہے سوشل گیدرنگ ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی ویڈنگ ہے، کوئی بھی انویٹیشن ہے جس میں سارے لوگ آئے ہوئے ہیں،
اور وہاں پہ یہ کنفرمڈ بیچلر بھی موجود ہے. تو پرابلم اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کو تو ویٹر بھی اتنی عزت نہیں دیتا. یعنی ویٹر بھی جو سب کو سرو کر رہا ہوگا, جو ہوسٹ ہوتا ہے وہاں کا, وہ ان کو بھی ان جیسے لوگوں کو فور گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے. ہاں, ان کے سارا فوکس جو ہوتا ہے کہ جی فیملی جو ہے, جو فیملیز ہیں ان کے ممبرس کو پہلے انٹرٹین کیا جائے, ان کو پہلے سرو کیا جائے. یہ بیچارے کسی گنتی میں نہیں آتے. اسی طرح جب انویٹیشن لیٹرز کسی نہ کسی کو بھیجے جا رہے ہوتے ہیں تو باقیوں کی باقاعدہ گنتی کی جاتی ہے. جی فلانے کا امی, ابو, بہن بھائی, ان کی وائف, ان کے مسٹر, ان کے ہسبینڈ, ان کے بچے, یعنی اچھی خاصی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. اور ان لوگوں کے بیچاروں کو ایسے ہی کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے جیسے یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں. یعنی ایسا ان کو بیچاروں کو کوئی اتنی وقت نہیں دی جاتی, امپورٹنس نہیں دی جاتی. اس کے بعد رائٹر بات کرتا ہے کہ جب اس گیدرنگ میں کوئی اور بیچلر موجود ہو اس جیسا ہی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی, تو وہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو اپنا رائیول سمجھ رہے ہوتے ہیں. رائیول مطلب اپنا اوپوننٹ. جیسے کہ یہ مجھے بڑا ٹف ٹائم دیکھ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے امپریس ہو جائے اور میری شادی ہو جائے, لیکن اس کی موجودگی میں جو ہے ایک بندہ, جو ایک بیچلر جو ہے وہ دوسرے بیچلر کی موجودگی میں انسیکیور ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو اپنا رائیول سمجھتے ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے جیسے ایک پوسٹ کے لیے میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں, دوسرا بھی کینڈیڈیٹ ہے, تو وہ ایک دوسرے کو کبھی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے, پلازنٹلی ایک دوسرے کو وہاں پہ ویلکم نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ اینگل ہو گیا. دوسرا وہ بتاتا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں, جو کنفرمڈ بیچلرز ہیں, ان کو جو میرڈ خواتین اور ہسبینڈس جو ہیں, شوہر جو ہیں, وہ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو وہ جو میرڈ ہے نا, میرڈ ہسبینڈ, وہ ایسے, یعنی کسی کا بھی جو ہسبینڈ ہے, جو میرڈ مین ہے, شادی شدہ مرد ہے, وہ ایسے مردوں کو بڑی رش کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یار اس کو تو کوئی رسپانسبلٹیز ہی نہیں ہے, یہ اچھا انسان ہے, ویلا, اپنا پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو وہ اس کو ذرا اس کے لیے انوی مطلب ہی وڈ انوی ہم, اس کو ذرا رش کی نگاہ سے دیکھے گا. اور ایک عورت جو ہوگی اس کو ترس کی نگاہ سے دیکھے گی. اور جو بیچلر لیڈی ہے, ایک کنواری لڑکی, وہ اس کو جو ہے ذرا ایڈور کرے گی, ذرا آئیڈیلائز کرے گی کہ اتنا ہینڈسم ہے, اتنے پیسے ہیں اس کے پاس, یقیناً ظاہر ہے سب کو پتہ ہے اتنی ایج ہو گئی ہے, پروفیشنل فیلڈ میں ہے, کما رہا ہے, خرچ کرنے کے لیے کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے, لائبلٹیز نہیں ہے, فیملی ممبرس نہیں ہیں. تو وہ اس کو ذرا فینٹیسائز کریں گی, یعنی آئیڈیلائز کرنے گی. اور پھر آ جاتی ہے بات کہ خیر تمام اینگل سے جو ہے ہم نے اس کو پرسیو کیا کہ جی لوگ, ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ ایسے سیکس کو کس نگاہ سے دیکھتے. تو ایکچولی یہ بڑے ہیومرس مینر میں اور بڑے لائٹ مینر میں رائٹر نے ہمارے سامنے ڈپکشن کی ہے, ہمارے سامنے پورٹری کیا ہے ایک کنفرمڈ بیچلر کو, اور اس طرح کے تمام جو جنرلی جتنے بھی بیچلرز ہیں ان کو. اور اس کے ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ بیچلرز میں بھی, اس طرح کے کنفرمڈ بیچلرز میں بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ان میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ بڑا آؤٹ گوئنگ سا, بڑا وہ کہتے ہیں نا ہیپی گو لکی سارٹ آف پرسن ہوتا ہے, جو ہر ایک سے بڑے اچھے سے گفتگو کرتا ہے, بڑا چارمنگ سی پرسنالٹی, ہر ایک کے ساتھ اڑ کے باتیں کرنا, بڑا کانفیڈنٹ قسم کا بندہ جو اپنی بات کو ایکسپریس کر سکتا ہے, اپنی فیلنگس کو. تو ایک تو ایسا شخص ہوتا ہے, وہ پھر بھی بیچارہ جو ہے نا تھوڑی بہت ایک اچھا ٹائم سپینڈ کر سکتا ہے, سوشل سرکل میں بات کر سکتا ہے کانفیڈنٹلی. لیکن ایک اور ہے, دوسری جو ٹائپ ہے وہ اس والے کی ہے جو بیچارہ انٹروورٹ ہے, جو ریزرو ہے, شائع قسم کا بندہ ہے, وہ صرف ڈے ڈریمنگ ہی کرتا رہتا ہے, وہ صرف سوچتا ہی رہتا ہے لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا, اور اسی طرح وہ بالکل ہی بورڈم کا شکار رہتا ہے.